محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر زنا کسے کہتے ہیں، زنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے اور زنا کے کتنے اقسام ہیں اور ہر قسم کی زنا کی سزا کیا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے، اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظریں بھر کر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ زنا کے 3 اقسام ہیں اور زنا کی ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذابات نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھا گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائے گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائے گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ سے ملانے سے کی یعنی بوسے سے تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرے تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت و ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہو تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 17،
نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گی۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30، غیر محرم سے کلام کے مزے لیے غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ قبیح اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے، اگر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے ہے، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ایسے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا عہد کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بے حد غفور الرحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارے جائے۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہے، خاص طور سے جب بازار وغیرہ میں لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر لڑکا ہو یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ ان کے والدین اور وارثوں کو بھی ملتا ہے، جو ان کی جلدی شادی نہیں کر رہے ہیں، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV، ایڈس اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس گناہ کبیرہ سے بچے اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دے۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا قصہ اپنے کسی دوست لڑکے یا لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اسی نے اسے غلط راستے پر چلایا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جتنی
تفصیل سزا زنا کے گناہ کی ملے گی، اتنی سزا کسی اور گناہ کی نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی سزا تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دست وسطہ اور جشم پرنم دعا ہے کہ ہمیں ایسے گناہ کبیرہ کے قریب بھٹکنے سے بھی محفوظ و مامون رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے جو بھی اس گناہ سے محفوظ ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور بولے، اور جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہو تو وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام رابطوں میں نمبروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔